مقرر اہل سنت والجماعت حضرت اللہ مولانا قاری اکبر احسان صاحب قبلہ، استاذ العلماء حضرت اللہ مولانا عظیم الدین صاحب قادری مقدس اللہ العالی والنورانی، آل رسول حضرت اللہ مولانا سید اصغر امام صاحب قبلہ، جملہ اراکین جامعہ انوار العلوم اور اس کے متعلقین، جملہ علماء اکرام، اساتذہ اکرام، اور میرے سامنے تشریف فرما عوام اہل سنت، طلبہ اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من نسی صلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ۔ بہت خوب۔ یہ ہمارے جلسوں کا ایک عام رواج ہے کہ ہم جلسوں کو صرف روایتی انداز میں سنتے ہیں کہ چلو کہیں پہ جلسہ ہو رہا ہے، اگر اس کا مقصد یہ رہا کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، سننا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر محض آج ہماری نوجوان قوم ٹائم پاس نہیں کر پاتی، سونے کی عادت رات کے 3 بجے ہے، وہ سوچتی ہے چلو کہیں وقت بیکار کرنے سے اچھا ہے کہ تھوڑی دیر ہم یہاں پہ جاگ لیں گے۔ عموماً لوگ ایسے ہی آتے ہیں، میں ہی نہیں بلکہ اکثر علماء کرام یا نعت پڑھنے والے آپ کے پاس آ کر جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نعت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھیں یا پھر مقرر تقریر کرے اور آپ سے درود شریف کا سوال کرے تو ہماری قوم اس کا جواب بڑے ہی عجیب انداز میں دیتی ہے۔ جی، عموماً لوگ درود شریف نہیں پڑھتے، پڑھے بھی تو وہ کتنا پڑھے، کیسا پڑھے، یہ خود آپ اپنی گریبان میں جھانک کر جان سکتے ہیں۔ بہرحال آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ بہت خوب ہے، حق ہے۔ تو اگر آپ سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آپ سارے کاموں کو ترک فرما کر آپ صرف اور صرف درود شریف پڑھیں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں مٹ نہیں سکتا مرد مسلمہ کی ہے، مٹ نہیں سکتا مرد مسلمہ کی ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیم۔ بہت خوب ہے۔ مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا الہ، مسائے شمشیر اس کی پناہ لا الہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے قوم کا یہ معیار رہا ہے، اور ہماری قوم اتنی زندہ قوم ہے
کہ جس کے تعلق سے آپ نے اپنی قوم کو یہ نصیحت فرمائی ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. بہت خوب. اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. بے شک. بہت خوب. لیکن حضرات محترم گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ وعدہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ تم کو جو میں نے پیدا کیا ہے تم سب سے بہترین قوم ہو، تمہاری مثال نہیں، تمہارے مقابلے میں کسی کھڑے ہونے کی تاب نہیں، بہت خوب. کوئی نہیں جو تمہارا جواب دے سکے. لیکن حضرات محترم جب وہ وقار و رفعت کے تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے سروں پر تاج رکھے تھے، اگر مسلمان وہ تاج خود اتار کر اپنے ہاتھوں سے پھینک دے اور پہننا ہی نہ چاہے تو اس قوم کے بارے میں پھر کوئی کیا سوال کرے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو مسلمان بنایا تو مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو ملتئے جاں فضا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام. بہت اچھی بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دین اسلام میں یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے، اس کا یہ افتخار ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین قوم ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے درمیان پیدا کی گئی. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بہت خوب. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، بہت خوب بھائی. وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو تم غلط کاموں سے روکتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معاملہ سمجھیے، کان کھول کر سنیے. جو ادھر ادھر سے آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ ایسی محفل ہے جہاں پہ اللہ کے فرشتے خود اترتے ہیں اور جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے آپ کا نام پوچھتا ہے اور آپ کے لیے بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے. بہت خوب بھائی. بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے. ویسے بھی ہماری قوم دن بدن بیٹھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ بیٹھنا دوسرا ہے. آپ نے اپنے معیار کو نہ سمجھا. تم سب سے بہترین قوم تھے، تم سب سے بہترین قوم آج بھی ہو، قیامت تک رہو گے. تمہاری حالت کوئی بدل نہیں سکتا. تمہاری حالت میں ہمیشہ رفعت ہے، بلندی ہے، تمہیں حکومت ہے، سربلندی ہے. لیکن حضرات محترم کب ہے؟ جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تب تک تم سب سے بہتر قوم ہو. لیکن اگر تم بھلائی کا معیار چھوڑ دو، تم برائی سے لوگوں کو بچانا چھوڑ دو، تو اس کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ پھر تم سب سے بہتر قوم نہیں ہو سکتے بلکہ تم گھٹیا قوم ہو جاؤ گے. معیار سمجھیے، تم بہتر قوم ہو تب تک جب تک تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، ان کو برائی سے روکو تو تم بہتر ہو. لیکن آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دن بدن تنزل کے شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی، امت مسلمہ کی شراد بندی کیوں نہیں ہو پا رہی، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیوں نہیں ہو پا رہے. آخر اہل سنت والجماعت میں اتنے زیادہ لوگوں میں تفرقہ بازی کیوں پیدا ہو گئی. آج گھر گھر میں لڑائی ہے، محلے محلے میں لڑائی ہے. کوئی کسی کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کی کامیابی کو پسند نہیں کرتا. آخر یہ عالم کیسے پیدا ہوا، یہ بگاڑ کیوں کر پیدا ہوا؟ یہ بگاڑ پیدا اس وجہ سے ہوا کہ تم سب سے بہتر قوم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے. لیکن حضرات محترم آپ نے اس کا پاس و لحاظ نہ رکھا. تم نے برائی کو برائی نہ سمجھا، بھلائی کو بھلائی نہ سمجھا، بلکہ جہاں تمہیں فائدہ نظر آیا
اگر وہ حرام بھی رہا تو تم نے اسے گلے لگایا صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں دنیا مل جائے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کہتا ہے تم دنیا میں تو مرتبہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ زندگی رسالت کی زندگی ہوگی، دوسروں کے ٹھوکروں میں زندگی ہوگی۔ معیار اگر بلند کرنا ہے تو تمہیں اللہ کی کتاب پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ بہت خوب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذات محترم بہت خوب۔ یہ عظیم الشان جلسہ مدرسہ انوار العلوم کی جانب سے منعقد ہے۔ ابھی آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ علماء اکرام کا ایک نورانی قافلہ یہاں سے فارغ ہو کر جامعہ انوار العلوم کے اراکین قوم کے سپرد کریں گے کہ لے جائیے اور ان سے دین کی خدمت لیجیے، اور ان کا صرف ایک مقصد ہوگا، اور جو مقصد ہم نے سکھایا ہے اپنے طلباء کو کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو قوم کے درمیان جا کر انہیں بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ یہ جماعت آپ کے سامنے آئے گی، قابل مبارکباد ہے یقیناً، بڑے خون پسینے کی کمائی ہے یہ جو طلبہ یہاں سے فارغ ہوں گے، چاہے وہ حفاظ کی شکل میں ہو چاہے وہ علماء کی شکل میں ہو۔ لیکن حضرات محترم، آج ہماری قوم جس طریقے سے علماء کو اور مولانا لوگوں کو، حفاظ اکرام کو ٹکے کے بھاؤ میں سمجھنے لگی ہے، ہماری قوم کے معیار کے گرنے میں ایک سب سے بڑا دخل اس کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کی وہ رفعت و شان بیان کر رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ بے شک، بہت خوب، یہ ہمارا معیار ہے، بہت خوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ارے پوچھو تو ان جاہلوں سے کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لیکن مصلح کی بات آئی، امام صاحب کا معیار ایک عام آدمی تولنے لگا، مسئلہ مسائل بتانے کی ذمہ داری علماء کی تھی، مدرسے میں تعلیم انہوں نے حاصل کی، استاذ کے سامنے زانوے ادب انہوں نے طے کیا، بخاری سے لے کے مسلم تک اور نیچے کی کتابوں سے لے کر قرآن تک انہوں نے پڑھا، ان کا حق ہے کہ مسئلہ یہ بیان کرے، لیکن عوام یہ نہیں کرتی، بلکہ آپ خود اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر آج ہمارے سماج میں صرف اور صرف بگاڑ ہے، صرف اور صرف بکھراؤ ہے، کیونکہ آپ مسائل سے نابلد ہیں، جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ فضیلت سنیے، ان علماء کی فضیلت کیا ہوتی ہے، ان علماء کا معیار کیا ہوتا ہے، ایک حافظ کا تقدس کیا ہوتا ہے، اور ہمیں آج آپ اپنے اولاد کو سینٹ جانز میں پڑھاتے ہیں، کوئی بوائز میں پڑھاتا ہے، کوئی اپنے بچے کو بہترین سے بہترین انگلش ماڈل اسکول میں پڑھاتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ بڑا ہو کر ایک بہترین نوکری حاصل کرے گا۔ اور اگر کسی سے کہہ دیا جائے جناب آپ اپنے کسی بچے کو حافظ یا قاری یا عالم بنا دیں، تو اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ یہ کما کے کھائے گا کہاں سے۔ آپ خود سوچئے ہمارے ایمان کا معیار کتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے ایک عالم ہو یا ایک جاہل ہو، اس کے رزق کی ذمہ داری اپنے دستے کرم میں لیے ہوا ہے کہ میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، زمین پہ رینگنے والا ہر ایک کیڑا اس کو میں رزق دیتا ہوں، تم نہیں دیتے ہو، تمہیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، اور دے دیا تو کسی پہ احسان جتلانے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم نے دیا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، کس کو کھلانا ہے، کس کو پلانا ہے، کس کو کیسے رکھنا ہے، وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اس کا مخالف نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں نہ پڑھائیے، لیکن پڑھانے سے پہلے آپ ذرا ایک بات مجھے بتائیے، کل آپ کو مرنا بھی ہے، آپ کی روح نکلے گی بھی، اور ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جسے غرغرہ کہتے ہیں، روح
جسم سے روح کھینچ کر اس گرگرے والی ہڈی میں آ کر پھنس جاتی ہے، روح نہیں نکلتی، آدمی بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے، اب اس کی روح نکلنا ہے، ہو تو ہو کیا، کرے تو کرے کیا؟ قرآن لایا جاتا ہے، یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مقدس پڑھی جاتی ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے۔ بہت خوب۔ یہ گھرگھرے کا عالم ہر ایک آدمی کو آتا ہے، لیکن ایسے عالم میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا جانا ہے، آپ کو تلقین کی جانی ہے، اللہ ایک ہے، اس کا رسول تمہیں ان باتوں کو بتا کے گیا، تمہیں کلمے کی تلقین بھی کرنی ہے، لیکن آپ ذرا بتائیے کتنا محرومی کا وقت ہوگا، تمہاری زندگی کا سارا اثاثہ ملیا میٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ تم نے اولادیں تو بہت پیدا کی، لیکن آج جب تم بستر مرگ پر ہو، تمہاری روح نکلنے والی ہے، تمہیں قرآن کی حاجت ہے، تو اب تمہاری کوئی اولاد قرآن نہیں پڑھ پا رہی ہے، بلکہ تمہیں مدرسے سے ایک حافظ جی کو چندہ کر کے لانا پڑ رہا ہے، حافظ جی چل کے میرے ابا کے لیے قرآن پڑھ لیجیے۔ کیا کریں گے آپ ضرور کریے، ضرور پڑھائیے، لیکن حضرات محترم سب سے بڑی چیز اپنی اولادوں کو آپ اولی فرض قرآن پڑھنا سکھائیں۔ کان کھول کے سنیے، محرم آتے ہی جس علی کا خون آپ کے جسم میں گرمی مارنے لگتا ہے، جوش مارنے لگتا ہے، وہی علی ہے، اور جس نبی کے نام پر آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہی نبی ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ وہی نبی اپنے علی سے فرماتے ہیں، علی سنو سنو، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیت وقراءۃ القرآن، فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ ما انبیائہ واصفیائہ۔ اے علی سنو سنو، تم اپنی اولادوں کی پرورش کیسے کرو یہ باتیں سنتے ہوئے جاؤ۔ یہ حضرت علی کو کہا گیا، لیکن یہ ساری امت کے لیے تعلیم ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو پالنا کیسا ہے، انہیں تربیت کیسی دینی ہے، انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسا سکھانا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت علی سے بتا رہے ہیں۔ میری قوم، بڑے شرم کی بات ہے، اولاد اتنی بڑی ہو گئی، اس کے بعد بھی اس کی زبان کی روش نہ بدلی، دھندا کرتا ہے۔ میری بات آپ لوگوں کو بری نہ لگے ہٹیا والوں، لیکن میں جو کہتا ہوں کھلا کہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے اگر کسی نے عالم بنایا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے چن لیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے گا، آپ مسلمان ہیں لیکن آپ نے قرآن سے واقفیت نہ رکھی، آپ نے اللہ کے رسول کی تعلیم سے واقفیت نہ رکھی، مجھے بتانا یہ کس دھندے کا رسول ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کبھی آقا نے بزنس کیا ہو؟ تم آقا سے بڑے بزنس مین نہیں ہو سکتے، میرے آقا نے تجارت بھی کی ہے، میرے آقا نے تجارت کے ساتھ ساتھ مال خریدا بھی ہے، دوسروں کو بلا کر آپ نے ان کے ساتھ معاملات بھی طے کیے ہیں، لیکن مجھے تاریخ کا کوئی ایسا واقعہ لا کے بتا دو کہ میرے آقا نے سامنے والے سے کبھی گالی دے کر بات کی ہو، یا میرے آقا نے کبھی سامنے والے کو دھوکہ دیا ہو، یا میرے آقا نے کبھی اسے جھوٹا وعدہ کیا ہو، یا میرے آقا نے کبھی سودے کا دام اتنا بڑھا کے بتا دیا ہو کہ اگلے مسلمان کی گلے پہ چھری چلتی نظر آئی۔ بہت خوب ہے، بتا دیجیے۔ لیکن حضرات محترم سنیے، آپ میرے بھائی بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، کوئی مجھ میں باپ ہے، کوئی میرے دادا کی طرح ہے، لیکن حضرات محترم میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے آپ بزنس کرتے ہیں، لیکن اس بزنس میں اتنی گالی، اس کا کہاں تک حل ہے؟ تیری ماں کا ایسا کر رہا تھا، فلانو ایسا کر رہا تھا، ابے اس کا دام اتنا ہے، بغیر گالی کے بات نہیں، گالی پہ بات نہیں۔ حضرت تشریف فرما ہے، آئے دن پہنچ گئے، تعویذ بنا دیجئے، دھندے میں برکت نہیں۔ حضرت گھر میں بگاڑ ہو گیا، تعویذ کر دیجئے۔ حضرت تشریف لے چلیں، پانی پھونک دیجئے، پتہ نہیں کون سی بلا گھس گئی۔ حرام خوری، آپ نے اپنی زبان کو غلط کاموں سے رنگا، جسے اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا، ایک مومن کی عزت کی، مومن کی عزت کا مذاق اڑایا،
اس کی ماں بہنوں کو تول دیا، اس کے بعد آپ روزی کما کر لے گئے، گھر میں برکت آئے گی، روزی میں برکت ہوگی، تمہارے کارنامے جب ایسے ہوں گے تو یقیناً برکت نہ ہوگی بلکہ تمہارے لیے وہ تکلیف کا سامان بنتا ہوا نظر آئے گا۔ حب نبی کو سب سے پہلی چیز تم اپنی اولادوں کو اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز جو تم اپنی اولادوں کو سکھاؤ گے وہ کون سی چیز ہوگی؟ سارا مجمع بیک زبان بولے، کون سی چیز ہوگی؟ نبی کی محبت۔ کون سی چیز ہوگی؟ نبی کی محبت۔ سب سے پہلے تم نبی کی محبت سکھاؤ۔ حضرت آپ چلے آتے ہیں اور آ کے ہم سے شکایت کرتے ہیں فلانے صاحب کو ٹھیک ٹھاک تھے، نماز بھی قاعدے سے پڑھتے تھے، نبی کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کچھ دے نہیں سکتے، محبت نہ ڈالی۔ تو یہی وجہ ہوئی کہ جب اولاد بڑی ہوئی اس کے اندر وہ روغن نہیں تھا جو اس کے اندر حرارت ایمانی کو زندہ رکھ سکے، رسول کی محبت کو اس کے اندر للکار کے رکھ سکے، اور جب اس کے آگے فتنوں کا سامان پیدا ہوا تو اسے نبی کی محبت کم لگنے لگی اور وہ گمراہ ہو کر بددین ہو گئے۔ پہلی چیز آپ کو نبی کی محبت سکھانی ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کیسے سکھائی جاتی ہے، پہلے اس معاملے کو سن لیجیے۔ پہلی چیز نبی کی محبت، دوسری چیز اہل بیت سے محبت۔ آقا نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرنا تو سکھاؤ گے ہی، لیکن اے علی ساتھ ہی ساتھ میرے گھر والوں سے محبت کرنا بھی سکھانا، میرے گھر والوں سے محبت کرنے کا طریقہ بھی انہیں بتانا۔ حضرات محترم، نبی نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی۔ آج ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم امام حسین کی ذات سے ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کا کوئی بھی فرد ہو، میرے امام نے تو مہر لگا دی ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، یہ معیار ہمارے امام نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ ہم اہل بیت سے تعلق رکھنے والے کسی کو بھی اگر پا جاتے ہیں تو اس کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، اس کے اپنے پاس پانے کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنا سکھائیں۔ آج جب آپ نے اہل بیت سے محبت کرنا نہیں سکھایا تو عالم یہ ہے کہ سارے زمانے پر آپ دیکھتے ہیں ایک طرف سارے عالم میں امام حسین کی یادیں منائی جاتی ہیں، امام حسین کو یاد کر کے آپ کی محفلیں منائی جاتی ہیں، ان کے کارنامے ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہی کچھ قومیں ایسی ہیں جو امام حسین کی شہادت کو سیاست کی جنگ بتاتے ہیں، امام حسین کی شہادت کو وہ کہیں یزید کو امیر المومنین کہہ کر ان کی شہادت کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ آخر معیار کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ آپ نے اپنی اولادوں کو اہل بیت سے محبت کرنا نہ سکھایا۔ پہلی چیز اہل بیت، پہلی چیز نبی سے محبت، دوسری چیز اہل بیت سے محبت، تیسری چیز سنیے، نبی نے فرمایا اے علی تیسری چیز یہ ہے کہ تم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنی اولادوں کو بتاؤ قرآن کیسے پڑھا جائے۔ لیکن حضرات محترم، یہ ہمارا سارا جو کچھ وقت گزرتا ہے، صبح اٹھ کر آپ تقریباً 10 بجے 9 بجے آنکھ کھلی، کوئی بزنس مین ہے دکان لگانی ہے تو پہلے اٹھ گیا، ورنہ ہماری اس پوری قوم کا حال یہ ہے کہ یہ قوم سوتی ہے، گئے رات 2 بجے تک تو اسے نیند آتی ہے، رات بھر موبائل میں واٹس اپ کھیلتا ہے، رات بھر چیٹنگ کرتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو خود کیا، دوسروں کو بھی گرفتار رکھا اسی بلا میں، نہ جانے کیسے کیسے خرافات کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ رات پوری کھوٹی کر جب صبح اللہ کی رحمتیں تمہیں پکارنے کے لیے آتی ہیں، اس وقت تم اللہ کی رحمتوں سے دور ہو کر اپنے بستر پر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں بعض حدیث ایسی بھی ہیں جن کے مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتا ہے، کہاں ہے میرے بندے جو مجھ سے روز
روزی مانگے تو میں انہیں دوں. کہاں ہے میرے بندے جو مجھ سے مغفرت طلب کریں تو میں انہیں مغفرت دوں. کہاں ہے گناہوں سے توبہ کرنے والے, آئیں توبہ کریں, میں انہیں توبہ دے کر, انہیں توبہ کا پروانہ دے کر انہیں معاف کر دوں. لیکن حضرات محترم, یہ ہماری قوم اپنے سونے کو نصیبہ سمجھتی ہے, اپنے خراٹوں کو یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے, اور جب صبح ہوتی ہے اب وہ رزق کی گھڑی چلی جا چکی ہوتی ہے. وہ مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی صبح, وہ بہترین ہوا, وہ فضا جا چکی ہوتی ہے. تمہارے مقدر کو جگانے والی گھڑی وہ گزر چکی ہوتی ہے. اب تم اٹھتے ہو تو تمہارے بدن میں چستی نہیں, وہ پھرتی نہیں, تمہارے کاروبار میں وہ برکت نہیں, بلکہ تم حیران و پریشان نظر آتے ہو. تو حضرات محترم, اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے نوجوانوں, آپ اپنی رات کو ضائع نہ کیجئے, اپنے دن کو برباد نہ کیجئے, بلکہ اس تمام دنوں کو, تمام راتوں کو جو بھی اللہ نے میسر کی ہیں انہیں اپنے لیے ایک بہترین سرمایہ سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کیجئے. رب کی بارگاہ میں روئیے, گڑ گڑائیے, کیونکہ یہی رب کی بارگاہ میں رونا اور گڑ گڑانا کل قیامت کے دن تمہیں کام آئے گا. اور میرا رب تو اتنا غفور ہے, میرا رب تو اتنا ستار ہے, اتنا غفار ہے, وہ اللہ رب العزت اپنی کرم نوازی پر آئے تو ایک آنکھوں سے گرنے والا قطرہ ہی تمہیں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی. حضرات محترم, رونا سیکھیے. پہلی تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو حضرت علی سے فرمائی, اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ, انہیں بتاؤ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. آپ ذرا اپنے ہوش کے کان کھول کر آپ ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے گا, آپ کے بچے کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے, قرآن جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا, قرآن جب پڑھا جائے تو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. تجوید کا کیا معیار ہو, کس طریقے سے قرات ہو, کہاں سے بڑا ہے نکلتا ہے, کہاں سے چھوٹا ہے نکلے گا, کہاں سے تمہیں جیم ادا کرنا ہے, کہاں سے زوزال ادا کرنا ہے, کہاں سے واد ادا کرنا ہے, یہ چیزیں بھی جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض ہے حضرات محترم, فرض. آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ لیا بس آپ نے جیسے تیسے یہی آپ نے کام پورا کر دیا, نہیں, بلکہ قرآن کا اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے. قرآن کا اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا, لیکن ہم مخرج نہیں جانتے. وجہ یہ ہے ہم مدرسوں کو, مدرسے کے اساتذہ کو, طالب علموں کو بہت ہی عجیب انداز سے دیکھتے ہیں, ان کے قریب آنا نہیں چاہتے, ان سے ہم الفت نہیں رکھتے, ان سے ہم سیکھنے کا مجاز نہیں رکھتے. بس ضرورت پڑ گئی تو حضرت آپ کے ہاں جا کے قرآن خوانی پڑھ دیں گے, ضرورت پڑ گئی آپ کا نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, ضرورت پڑ گئی آپ کے ہاں جنازے میں کھڑے ہو کر آپ کے ابا کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیں گے. ہمارے ہاں تو منع ہے ہی. لیکن جو معیار اللہ کے رسول نے تم کو دیا تھا اس معیار سے تم کافی دور نظر آتے ہو. اپنی اولادوں کو تم قرآن پڑھنا سکھاؤ, اور قرآن ایسا پڑھنا سکھاؤ جیسا کہ اس کا حق ہے. لیکن حضرات محترم, آج تو ہمیں یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن یہ تینوں کام کان کھول کر سنیے, یہ تینوں کام ہمارے ہی اسلام کی ایک عورت ہے, صحابیہ ہے, صحابیت الرسول ہے, ان کا یہ عالم ہے. اپنی اولاد کو جب وہ تربیت دیتی ہے, اپنی اولاد کو جب تربیت دیتی ہیں, اور اولاد بھی کوئی ایسی ویسی نہیں. آج اگر ساری دنیا کی درسگاہیں اگر جگمگا رہی ہے, حدیث میں قال رسول اللہ اگر پڑھی جا رہی ہے, قالا قالا کی صدائیں گونج رہی ہیں, حدثنا اور حدثنی کی صدائیں گونج رہی ہیں, وہ تمام کے تمام اس ماں کا صدقہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو ایسی محبت کے ساتھ تیار کیا جسے زمانہ حضرت انس بن مالک کہتا ہے. بہت وہ ماں جس ماں کا نام ام سلیم ہے, ہم آج ایک ذمہ داری ادا نہیں کر پاتے. تمام چیزوں کو چھوڑ دو تو اتنا میں کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پہ فرض نماز کیے ہیں, ان نمازوں کی ذمہ داری بھی ہمیں بھاری لگتی ہے, ہم اٹھا نہیں پاتے. لیکن اس ماں کی ممتا پہ آپ قربان جائیے, اور اس سے بڑی چیز وہ کتنی بڑی متوالی تھی, کتنی بڑی اللہ کے
रसूल पर कुर्बान होने वाली थी, आप उनका वाकया नहीं जानते। हजरत अनस अभी छोटे हैं, उम्मे सुलैम मक्के मदीने से कुछ औरतें चलकर नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में मक्का जाती हैं। अभी नबी मक्का तशरीफ नहीं लाए हैं, वहां जाकर नबी के हाथों पर ईमान लाती हैं और वादा करती हैं कि हम आज के बाद गलत काम नहीं करेंगे, हम आप पे ईमान लाते हैं, अल्लाह को एक मानेंगे। जब वो घर लौट के आती हैं, उनके शौहर जिनका नाम मालिक है वो मुसलमान नहीं हुए रहते। ये जब घर तशरीफ लाती हैं, अपने बेटे अनस को उठाती हैं, बच्चा छोटा है, समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अभी ज़बान इतनी हरकत नहीं करती, लेकिन माँ की तरबियत देखो कैसे तरबियत की जाती है। ये उम्मत की बहनों को हजरत उम्मे सुलैम ने एक दर्स दे दिया। हजरत अनस को अपने गोद में उठाकर वो कहती है, बेटा बोल बोल अल्लाह एक है, बेटा बोल मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता हूँ, बेटा बोल अल्लाह एक है। इस तरीके से वो दर्स देती हैं। मालिक कहते हैं, ऐ उम्मे सुलैम तुम क्या कर रही हो, मेरे बच्चे को तुम खराब कर रही हो, मेरे बच्चे का दीन खराब कर रही हो। उम्मे सुलैम कहती है, मैं अपने बच्चे का दीन खराब नहीं कर रही, बल्कि मैं इसको सीधा रास्ता बतला रही हूँ, इसको सही बात बतला रही हूँ। एक वक्त आता है जो हजरत अनस के हकीकी बाप हैं, ईमान नहीं लाए, मालिक इंतकाल कर गए, और एक जमाना आता है अब हजरत अनस की उम्र 8 साल की हो गई है। 8 साल की उम्र, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम मदीना हिजरत करके तशरीफ ला रहे हैं। वही उम्मे सुलैम है, जब हुजूर मदीना हिजरत करके तशरीफ ले आए हैं, वही उम्मे सुलैम अपने बेटे का हाथ पकड़ती हैं, पकड़ के ले जाती हैं नबी की बारगाह में, कहती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास और कुछ तो नहीं, लेकिन ये एक मेरी औलाद है, इसको मैंने आपकी गुलामी में जीना सिखाया है, मरना सिखाया है, ये नाम भी लेता है तो आपका लेता है, कलमा पढ़ता है तो अल्लाह का कलमा पढ़ता है। ए नबी इस मेरे बच्चे को अपनी खिदमत में कबूल फरमाइए। 8 साल का बच्चा है, माँ का जज्बा देखिए। हजरत अनस को लेके पहुंच जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत अनस के सर पे हाथ फेरा, दुआओं से नवाजा, बरकत की दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला तेरे रिस्क में, तेरी औलाद में खूब खूब बरकतें दे। आलम यह है, मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं 90 से ज्यादा औलादें हजरत अनस से पैदा हुई। ये बरकत नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बरकत की दुआ है। 90 से ज्यादा औलादें हजरत अनस से पैदा हुई। और हजरत मोहतरम बात यहीं पे खत्म नहीं होती, उस माँ का जज्बा देखिए, अपने बच्चे को किस तरीके से नबी से मोहब्बत सिखाती है, दीन के बारे में कितना सबक सिखाती है। वो उम्मे सुलैम, एक जमाना आता है शौहर का इंतकाल हो चुका है, हुस्नो जमाल का पैकर, एक बेहतरीन औरत, इतनी खूबसूरत औरत कि मदीने में उस औरत की मिसाल पेश की जाती है। अगर कोई खूबसूरती में, कोई सीरत में, कोई किरदार में अगर कोई औरत है तो उस औरत का नाम उम्मे सुलैम है। लेकिन ऐ मेरे नौजवानों, आज सारे जमाने में एक नया प्रोपगंडा खड़ा कर दिया जाता है। प्रोपगंडे का नाम है कि लोग मुसलमान लौ जिहाद करता है। ये हमारे इस्लाम का म्यार नहीं, न ये हमारा तरीका है। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक चीज है जिसे अल्लाह के रसूल ने पसंद फरमाया है। अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए, तुम निकाह के लायक हो, तो उसे आशिकी दिल लगी नहीं, बल्कि तुम्हें निकाह करना चाहिए। उससे शरई तौर पर निकाह कर कर अपने पास अपनी बीवी बनाओ और उसके बाद आप अपनी जिंदगी गुजारो। ये आंख मिचौली खेलना, ये फोन बाजी करना, अपाची लेके स्कूटी के पीछे दौड़ाना, कॉलेज खत्म होते ही वहां भीड़ लगा लेना, इंस्टीट्यूट वाले जब छोड़े तो आप पहले से 4 मुक्केबाजी करते हुए खड़े हो, ये हमारी कौम का म्यार नहीं है, ये हमारे मुसलमानों का म्यार नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। हज़रत मोहतरम आप अंदाजा लगाइए, ये तो हमारे कौम का म्यार नहीं है। मेरे नौजवानों, आप देखो कि हमारे इन सहाबियात रसूल का तरीका क्या रहा है। उसी जमाने में हजरत तलहा नाम के, उस वक्त ईमान नहीं लाए रहते, एक शख्स भी हैं, जब उन्होंने उम्मे सुलैम के हुस्न के चर्चे सुने, उनके बारे में सुना, आपने निकाह का पैगाम भेजा उम्मे सुलैम से कि निकाह कर लो। जब उम्मे सुलैम के पास
یہ خبر پہنچی، آپ نے انکار کر دیا میں نکاح نہیں کرتی، اس کے بعد دوبارہ خبر بھجوائی نکاح کر لو، اور حضرت طلحہ کا عالم یہ ہے، خوبصورت جوان ہے، ایسے جوان کہ ہر عورت خواہش کرے، اتنے مالدار کہ ہر آدمی رشتہ کرنا چاہے، لیکن ام سلیم منع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت وہ اس وقت ایمان نہیں لائے رہتے، طلحہ ایک دوسرے شخص کے ذریعے کہلواتے ہیں کہ کہو ام سلیم کو کیا چاہیے، سفید مال چاہیے یا پیلا مال چاہیے؟ اگر سفید مال چاہیے جتنا کہے گی اتنا دوں گا، پیلا مال چاہیے جتنا کہے گی اتنا دوں گا، لیکن مجھ سے نکاح کر لو۔ ام سلیم کہتی ہیں سنو سنو اے طلحہ، میں تم سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میں ایک مسلمان عورت ہوں، تم ایک کافر ہو، تم سے میرا میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کا نکاح ایک کافر سے نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں اس کے لیے اسلام قبول کرنا پڑے گا، مجھے پانا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، ایک عورت کی تبلیغ بھی دیکھیے، ایک صحابیہ کی تبلیغ بھی دیکھیے۔ آج ہماری قوم جو بھٹکتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے نہیں معلوم، وہ کردار نہیں معلوم۔ وہ ام سلیم جب یہ بات کہتی ہیں ایک عجیب سی چوٹ ان کے دل میں لگتی ہے، ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوڑے دوڑے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جب نبی نے دیکھا ہے دروازے سے طلحہ آ رہے ہیں تو قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ پر میرے آقا نے کہا صحابہ اکرام سے ہٹ جاؤ، راستہ خالی کرو، دیکھو طلحہ آ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور چمک رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور چمک رہا ہے۔ جب حضرت طلحہ قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اسلام کی ایک واحد عورت ہے، ایک واحد صحابیہ ہے کہ جن کا نکاح اللہ کے رسول نے نہ مال سے پڑھایا نہ درہم و دینار سے پڑھایا، بلکہ آپ کا مہر حضرت طلحہ کا ایمان قبول کرنا ہوا، اور یہ نبی کا اختیار بھی ہے۔ آج اگر کوئی آدمی نکاح کرے تو اس کے لیے مہر لازم ہے، اور شریعت کے نزدیک 10 درہم اقل مقدار تو ضروری ہے، لیکن یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ نبی نے حضرت طلحہ کے ایمان قبول کرنے کو حضرت ام سلیم کے لیے آپ نے اسے نکاح کا مہر قرار دیا اور آپ کا نکاح کرا دیا۔ حضرات محترم، اولادوں کی کیسی تربیت ہونی چاہیے یہ چیزیں آپ جانیں۔ بس ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کر دوں، آپ سنیے، علم دین کا کیا معیار ہے اور علم دین کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، علم دین کے لیے کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن آپ کو بیان کروں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وضو کا پانی رکھا کرتا تھا، نبی کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے اپنے کجاوے پہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کیا، اور جب ہم چلنے لگے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس طریقے سے پیچھے اشارہ کر کے کہا، اے ابن عباس سنو، تم اللہ کے کان کھول کے سنی، تم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے حق کی ادائیگی کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ابن عباس تم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے حق کی ادائیگی کرے گا۔ اور آگے اشارہ ضروری یہ ہے کہ تم اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرو۔ اور آگے سنیے کیا بیان فرمایا، آگے جو بیان فرمایا بہت ہی قابل قدر جملہ، اور آج کے زمانے کے لیے ہر ایک مسلمانوں کے لیے ایک مزدے جان شدہ۔ غور سے سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے عباس ابن عباس سنو سنو، اگر ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں تو تمہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اے ابن عباس سنو، اگر ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا۔ آپ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، آپ
اندر وہ جذبہ ایمانی، اللہ کے رسول کا خوف، اللہ سے خوف وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے آپ زمانے والوں سے ڈرتے ہیں، آپ دنیا داروں سے ڈرتے ہیں، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو تمہیں ڈرایا جائے گا، تم ڈرو گے، تم کانپو گے۔ تم سے پہلے بھی کچھ قومیں ایسی گزری تھی جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، تعلیم کو چھوڑا، مدرسوں کو چھوڑا، لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا۔ تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تاتاریوں کا فتنہ قائم کر دیا، ہلاکو خاں کا فتنہ قائم کر دیا۔ 5 لاکھ مسلمان ایک دن میں کاٹے گئے، اور حضرات محترم خون کے دھاروں سے دریائے دجلہ کا پورا پانی سرخ ہو گیا۔ کتنے دنوں تک تمہاری آبرو لوٹی گئی، کتنے دنوں تک قرآن چلاتے جاتے رہے، کتنے دنوں تک وہ بغداد بزدل ہو گئے تھے، ان کے دلوں سے حرارت اتنی دور ہو چکی تھی کہ وہ مسلمان اس کا وروध بھی نہیں کر سکے، اور عالم یہ ہوتا ایک تاتاری گردنیں اتار کر چلا جاتا، صرف اس بنیاد پر کہ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ کے رسول کی تعلیم چھوڑی، تم نے مدرسوں کو چھوڑا، مسجدوں سے دوری بنائی، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، رسول کی محبت میں تم نے کمی رکھی، اہل بیت کے قدم کو چومنا بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے دروازے پر ایسے لا کے رکھ دیا کہ تمہیں گھوڑوں سے کچلا گیا، گدھوں سے کچلا گیا، اور تمہاری لاشوں کو بھی کوئی آدمی دیکھ کر قبول کرنے والا نہیں۔ وہ ایک عبرتناک زمانہ تھا۔ وقت نہیں بدلا ہے، آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر وہ مزاج پیدا کرنا ہے، خون میں وہ گرمی پیدا کرنی ہے، اپنے اندر اللہ کے رسول کی وہ حرارت پیدا کرنی ہے، امام حسین کی محبت میں وہ کربلا کا جوش پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمارے سامنے غلط ہو رہا ہے ہم اس کا وروध کریں گے، اگر کوئی اچھی بات ہے اگرچہ زبان کاٹ لی جائے ہم اس کو لوگوں تک پہنچا کر رہیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہمارا معیار ہے، اگر ہم اس کو نہیں رکھے تو ہماری کوئی بات نہ سنی جائے گی۔ آخر میں ڈاکٹر اقبال کے شعر سے اپنی گفتگو ختم کروں۔ آپ عرض کرتے ہیں دل بیدار فاروقی دل بیدار کر رہا، اگر دل زندہ ہونا، یہ ضمیر زندہ ہونا، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال رکھتا ہے، یہ حیدر کرار حضرت علی کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کب؟ جب تیرا دل زندہ ہو، جب تیرا ضمیر زندہ ہو، اس وقت یہ معیار رکھتا ہے۔ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک۔ خوابیدہ کا معنی سونا، سونا۔ آپ کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور آگے کہتے ہیں مجھے تہذیب حاضر نے، میرے نوجوانوں اپنی طرف ذرا دیکھ کے کہنا، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی۔ آج کے اس تہذیب میں جینے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے، ہمارا معیار بدل گیا۔ میری بہنیں جنس پہننے کے بعد اپنے بدن پہ برقع اتار کر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی، ہم ماڈرن ہو گئے۔ ہمارے نوجوان اپنے سروں سے ٹوپی، اپنے چہروں سے داڑھی ہٹا کر یہ سمجھتے ہیں ہم ماڈرن ہو گئے۔ تم ماڈرن نہیں ہوئے ہو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، حقیقت میں مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، ظاہر میں تو آزادی باطن میں گرفتاری، باطن میں گرفتاری۔ تم غلام بن چکے ہو انگریزی تہذیب کے، تم غلام بن چکے ہو غیروں کے دروازے کے، تم غلام بن چکے ہو آج زلف کے۔ جو قوم مادہ اور میدہ کے چکر میں ہو وہ قوم کیا ترقی حاصل کر سکتی ہے؟ حضرات محترم ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، وہ معیار پیدا کرنا ہوگا، آنا ہوگا ہمیں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر جو آپ نے اپنی قوم کے لیے دیا، اور ایک مزدہ جافزہ دیا، میری قوم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اور اگر تم مومن نہیں ہو تو تم غالب نہیں ہو سکتے۔ اگر بلندی چاہیے تو مومن ہو جاؤ،
دل بیدار فاروقی دل بیدار کرناری مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری تقریر میں اگر کسی طریقے کوئی لغزش کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ساتھ ہی ساتھ میں مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا اپنے جملہ منتظمین کا جناب عرفان بھائی جناب عمران بھائی کامران بھائی اور ناظم بھائی میں خود دیکھتا ہوں ملاحظہ کرتا ہوں یقیناً جو محبت جو الفت آپ رکھتے ہیں اور بار بار کیسے تعلیم بڑھایا جائے کیسے اس کو آگے لے جایا جائے قوم کے لیے کیا کیا جائے ہٹیا والوں کے لیے کیا کیا جائے ان کے بچے کیسے مدرسے میں آئے ایک زمانہ تھا کہ یہاں سے وہاں تک پڑھتے تھے لیکن اب اس قوم کو کیا ہو گیا ہے حضرات محترم وہ ایک الگ موضوع ہے تمہاری تعلیم پر گفتگو ہوگی لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اتنی محنت سے ادارہ یہ چلاتے ہیں یہ اسکول آپ کے لیے ہے سب کچھ آپ کے لیے ڈریس دے رہے ہیں کاپی کتاب دے رہے ہیں تمہیں کھانے پینے کا پورا انتظام دے رہے اور آپ سے کچھ لیتے بھی نہیں اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہ دے سکے تو یہ تو کل قیامت کے دن کہہ کے بری ہو جائیں گے مولا ہم نے مدرسہ تیار کیا علماء کی ایک جماعت رکھی حافظوں کی ایک جماعت رکھی لیکن میرے قوم والے نہ آئے تو میں کیا کروں ان کی محنتوں میں ساتھ دیجئے کندھے سے کندھا ملا کے چلیے اگر ایک نیکی بھی آپ کی ان کے ساتھ لگ گئی اور اللہ نے قبول کر لی تو ہم بھی کامیاب ہیں آپ بھی کامیاب ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ السلام بہت اچھا